الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں یا پچھلے مسلسل میں توحید کی بارے میں گفتگو کی تھی اور پھر یہ بتایا تھا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیہ، توحید الوہیہ، توحید اسماء و صفات۔ تو توحید ربوبیت کے اوپر ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کر لی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم توحید الوہیت پہ بات کریں گے۔ توحید الوہیت کیا معنی ہے کہ توحید الوہیت کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ الہ ہے۔ تو جب تک کوئی بندہ یہ کلمہ نہ پڑھے مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ الہ یا لاؤ کا معنی ایک یہ ہے عبادہ یا بدو، تو میں عابد ہوں، اللہ میرا معبود ہے، عبادت کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ رب العزت کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور بے شمار آیات ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کی طرف، ہر بستی کی طرف ہم نے رسول بھیجے، اور وہ رسول آ کر یہ کہتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، طاغوت کی عبادت نہ کرو۔ اور اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر دیا، سورہ اسراء میں آتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اسی ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ وہ یہ حرام کیا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اس طرح بے شمار آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کنت ردیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گدھے پر بیٹھا ہوا تھا، علی حمار، گدھے پر بیٹھا ہوا تھا۔ فقال لی یا معاذ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ، اتدری، کیا تجھے معلوم ہے ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ یہ بات ہے اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل سے پوچھی کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو تو میں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ، کہ صرف اس کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ پھر اس کو کیا کرے، عذاب نہ دے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول افلا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سناؤں؟ یہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ قال لا تبشرہم فیتکلوا، ابھی خوشخبری نہ سناؤ، اگر تم نے ان کو خوشخبری سنائی تو وہ اس پر توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، ان کو عمل کرنے دو۔
مطلب کیا ہے ان آیات کا، ان حدیث کا، کہ ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، صرف ایک اللہ کی۔ جب ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے تو یہ توحید العبادہ ہوا، توحید الالوہیہ ہے۔ توحید عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کے علماء نے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں، ان میں سے وہ ایک معنی یہ ہے کہ هو الاعتقاد الجازم بان اللہ هو الالہ الحق ولا الہ غیرہ، کہ صرف اللہ ہی الہ ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہیں، یعنی الہ الحق جو ہے وہ صرف اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہیں۔ اور بھی علماء نے بہت اس کی کیا کی ہیں، تعریفیں کی ہیں، لیکن ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے عبادت کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے۔ عبادت کا معنی یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، لیکن کیسے عبادت کرنی؟ عبادت کا معنی، مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو مانیں۔ اللہ کی عبادت کرنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے حکموں کو مانیں، اللہ کے ان حکموں کو مانیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچائے، اور سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو حکم ہم تک پہنچائے ان حکموں پر عمل کریں۔ چونکہ پہلے آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئی، تورات، انجیل، زبور، اب صرف قیامت تک جو کتاب چلے گی، جو وحی چلے گی، وہ صرف قرآن اور صحیح حدیث۔ گویا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے حکم مانیں، وہ حکم جو قرآن میں ہیں اور صحیح حدیث میں ہیں۔ قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنا اللہ کے حکموں کو ماننا ہے، جیسے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، شرک نہ کریں، کفر نہ کریں، بدعت نہ کریں، چوری نہ کریں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم ہے، اللہ کے حکموں کو ماننا ہے۔ لیکن اللہ کے حکموں کو کیسے ماننا ہے؟ محبت کے ساتھ ماننا ہے۔ یعنی جب ہم اللہ کی عبادت کریں تو ہمیں اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے، اور اسلام سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کے حکموں سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن ہمیں محبت نہیں ہے اللہ سے، رسول سے اور اسلام سے، اللہ کے حکموں سے پیار نہیں ہے، تو وہ عبادت نہیں کہلاتی۔ عبادت کب بنے گی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ شدید ترین اللہ سے محبت کریں۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تو ہم اس سے خوشی خوشی قبول کر لیں، اس کو دیکھ کر ہم پریشان نہ ہوں کہ یہ اللہ کا حکم کیوں آیا، یہ حدیث صحیح کیوں میری رائے کے خلاف، میری عقل کے خلاف، میری سوچ کے خلاف کیوں آئی، میرے مذہب، میری جماعت کے خلاف، میری تنظیم کے خلاف آئی۔ تو میرے دل میں پریشانی نہ ہو، بلکہ ہم راضی رہیں اللہ سے، رسول سے، اسلام سے، خوشی خوشی اس کو مانیں۔ اور اس کے بعد ہمیں اللہ کے حکموں کی تعظیم کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے۔ اس لیے تعظیم اور عزت کرنی چاہیے، یعنی ان کو معمولی نہ جانیں، حقیر نہ جانیں، اللہ کو، رسول کو، اسلام کو، اللہ کے حکموں کو معمولی نہ جانیں، بلکہ بہت مقدس جانیں، بہت بڑا جانیں۔ اس کی محبت جہاں ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، وہاں عظمت بھی، کبریائی بھی، بڑائی بھی اللہ کے حکموں کی ہمارے دل میں ہونی چاہیے، ورنہ وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ آپ معمولی سمجھتے ہیں قرآن و سنت کو، کوئی عزت نہیں دیتے، کوئی احترام نہیں کرتے، تو وہ عبادت نہیں بن سکتی ہے۔ تو عبادت کے لیے ضروری ہے کہ آپ جہاں محبت کریں وہاں تعظیم بھی کریں، اور پھر اس عبادت کی وجہ سے آپ کو اللہ سے یہ امید ہو کہ میرا رب مجھ سے خوش ہوگا، مجھے اللہ رب العزت جنت الفردوس دے گا اور جہنم سے بچائے گا۔ یعنی جب عبادت کریں تو امید ہو، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں اور نیکی کے کام کر رہے ہیں، تو اس سے یہ امید ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا اور جہنم سے بچائے گا اور مجھے جنت میں جگہ دے گا۔ اور اگر امید نہیں ہے، بس ایسے ہی کر رہے ہیں، تو یہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ امید ہونی چاہیے، اور امید ایسی امید کہ وہ نہ کٹنے والی، یعنی ایسا تعلق ہو کہ وہ امید کبھی ختم نہ ہو۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں اس ڈاکٹر کی دوائی نے فائدہ نہیں دیا، کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ہم جیسے کہتے ہیں چلو اس طبیب کا یہاں سے فائدہ نہیں ہوا، کسی اور کے پاس چلیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اللہ ہی کے پاس رہنا ہے، اللہ سے کٹ کر ناراض ہو کر کسی اور کے پاس نہیں جانا ہے، اللہ سے بھاگ کر اللہ ہی کے پاس آنا ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی حج کے لیے جا رہا تھا، تو جب وہ سواری پر بیٹھنے لگا تو اس نے کہا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ جب اس نے یہ بولا تو آواز آئی اس کے پاس کہ لا لبیک لک ولا سعدیک لک، کہ تیرا حج قبول نہیں ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، لیکن حج کرنے گیا، پھر اگلے سال گیا، پھر یہی آواز، لیکن وہ ہر سال حج کرے، یہاں تک کہ وہ اپنے پوتے کے ساتھ حج کرنے جا رہا ہے۔ وہ جب سواری پہ بیٹھا تو اس کے پوتے نے وہی آواز سنی، تو پھر جب جانے لگا تو پوتے نے پوچھا دادا کیا آپ نے وہ آواز سنی جو میں نے سنی؟ کہا ہاں بیٹے سنی، اور 40 سال سے سن رہا ہوں۔ کہا پھر حج کرنے کا کیا فائدہ جب قبول ہی نہیں ہوتا؟ تو دادا نے کہا بیٹا پھر یہ بتاؤ کہ اس کو چھوڑ کر پھر کہاں جاؤں، کس کی عبادت کروں، اس سے بھاگ کر کس کے پاس جاؤں، اس سے مجھے کون بچائے گا، کوئی اور راستہ بھی تو نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اس نے آواز سنی کہ اللہ نے تیری ساری عبادات قبول کر لی، حج قبول کر لیے، تیرے لیے آزمائش تھی کہ تو ہمارا دروازہ چھوڑ کر کہیں اور جاتا ہے کہ نہیں جاتا۔ مقصد کیا ہے کہ ہم عبادت کرتے رہیں اس امید سے کہ ہمارا اللہ ہمیں ضرور اس کے بدلہ دے گا۔ دیکھیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں خوب روزے رکھتے ہیں، بڑے قرآن پڑھتے ہیں، اور آخری عشرے میں اعتکاف بھی بڑھتے ہیں، دعائیں خوب، لیکن جب مہینہ ختم ہوا تو جو انہوں نے دعائیں مانگی تھی تو ایسے لگتے ہیں ان کی قبول نہیں ہوئی، پھر وہ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، دعائیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، ناامید ہو جاتے ہیں کہ ہمارا اللہ سنتا ہی نہیں، طرح طرح کی بدگمانیاں آتی ہیں۔ اور بھائی اللہ سے بھاگ کر کسی اور کے پاس نہیں جانا، اللہ سے بھاگ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، عبادت کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ موت آ جائے، اور وہ عبادت قبول ضرور ہوتی ہے، اس کی کچھ شرائطیں ضرور قبول ہوتی ہے، کبھی دنیا میں جو چیز مانگ رہے ہو وہی مل جاتی ہے، اور کبھی کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ دور کی جاتی ہے، کبھی درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، کبھی اس کا اجر آخرت میں ملتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب بندہ دیکھے گا کہ دنیا میں مجھے جو لگ رہا تھا میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، آج جب وہ قیامت کے دن دیکھے گا تو تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آج جیسے اجر مل رہا ایسے ہی اجر ملتا۔ تو دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، اگر آپ حرام نہیں کھا رہے، آپ کا عقیدہ درست ہے تو دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کی عبادت جب ہم کریں گے تو سب سے پہلے یہ چیک کریں کہ یہ جو میں عبادت کر رہا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ نہیں۔ اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کا حکم ہمیں قرآن ڈھونڈنے کے لیے کہاں ملے گا؟ ہمیں جا کر کہ فقہ کی کتاب میں نہیں، بلکہ ہم نے کہاں جانا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث میں۔ نماز نبوی آپ کھولیں، بخاری کی کتاب الصلاۃ کھولیں، مسلم کی کھولیں، ترمذی، نسائی، کتب حدیث میں کتاب الصلاۃ کھولیں، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مل جائے گی۔ ایسے نماز پڑھیں، روزہ ایسے رکھیں جو حدیثوں میں موجود ہے، صرف اللہ کی۔ پھر جب وہ آپ کو وہاں سے مل جائے پھر محبت سے کریں اور تعظیم کے ساتھ کریں اور امید سے کریں کہ مجھے امید ہے میرا رب اس کے بدلے میں مجھے ضرور کچھ دے گا۔ پھر ڈر بھی ہو، خوف بھی ہو، میں عبادت تو کر رہا ہوں، پتہ نہیں یہ قبول بھی ہوئی کہ نہیں۔ یہ نہیں عبادت کر کے تو بڑا غرور آ جائے کہ بھائی میں نے اتنا نمازی، میں اتنا حاجی، میں اتنا نماز روزہ کرنے والا، باقیوں کو حقیر جانے، تکبر اور غرور نہ آئے۔ وہ بھائی غرور کرنے کا کیا فائدہ؟ کیا یہ کہ عبادت قبول ہو چکی ہے اللہ کے ہاں؟ کتنے لوگ عبادت کرتے ہیں ان کی قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں کس گناہ کی وجہ سے وہ رد ہو جائے۔ اس لیے ڈر لگا رہے، خوف، امید ہو جہاں بہت شدید وہاں ڈر بھی ہو کہ پتہ نہیں یہ عبادت میری قبول ہوئی کہ نہیں، اگر میں قبول اب ہو جائے تو پھر جا کر بات بنے گی۔ ایک آدمی بیمار تھا تو وہ فوت ہونے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے تو دیکھا تو اس کی روح نکل رہی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا محسوس کر رہے ہو، کیسا لگ رہا ہے؟ کہنے لگا اللہ سے بڑی امید ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا، لیکن اپنے گناہوں سے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ کہا ما من عبد یموت بین ھذین الا ادخلہ اللہ فی الجنہ،
کہ کوئی بھی آدمی جب ان دو چیزوں کے درمیان فوت ہوتا ہے مگر اس کا رب اس کو جنت میں ڈال دیتا ہے. ان دو چیزوں کے درمیان کہ امید بھی ہو خوف بھی ہو, پتہ نہیں کیا بنے گا, ڈر بھی ہو, یہ ایمان ہوتا ہے. اگر امید ختم ہو جائے عبادت نہیں ہے, ڈر ختم ہو جائے وہ بھی عبادت نہیں ہے. تو یہ شرائطیں جب ہم اللہ کی عبادت کریں تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی چیز کہ وہ اخلاص ہو, وہ صرف عبادت ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو, اس میں ریا نہ ہو, دکھلاوا نہ ہو. کہ یا تو کچھ لوگ خالص غیر اللہ کے لیے پڑھتے, وہ تو شرک ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے, اور لوگ بھی واہ واہ کہیں بڑا نمازی ہے, بڑا خطیب ہے, بڑا واعظ ہے, دنیا سے بھی کچھ ملے اور اللہ بھی راضی ہو جائے. تو میرے بھائیو میرے دوستو, یہ شرک اصغر ہے, کبھی یہ اکبر بن جاتا ہے. اگر آپ گھر سے ہی نکلے ہیں کہ تاکہ لوگ کہیں بڑا نمازی ہے, پہلی صف کا نمازی ہے, تو پھر تو یہ شرک ہے, کھلا ہوا شرک ہے. آپ نے عبادت کرنی تو خالص اللہ کے راضی کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم وصورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری باڈیوں کو, جسموں کو نہیں دیکھتا, شکلوں کو نہیں دیکھتا کہ جسم کتنے مضبوط ہیں اور تصویریں کتنی خوبصورت ہیں, اللہ شکلوں کو نہیں دیکھتا. ولیکن ينظر الى قلوبکم, تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ یہ جو عمل کر رہے ہو کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو, کس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو. اگر یہ عمل رب کو راضی کرنے کے لیے ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر اس کے اندر کسی اور کو بھی ڈال دیا تو وہ شرک بن جاتا ہے, وہ شرک بن جاتا ہے. ایک آدمی 99 روپے اللہ کے لیے دیتا ہے, ایک غیر اللہ کے لیے. اللہ کہتا ہے یہ 99 بھی مجھے قبول نہیں, اس کو بھی لے جا. چونکہ اللہ خالص چیز پسند کرتا ہے جس میں کوئی دوسری چیز نہ ڈھلے, صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ایک اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ خالص ہوتی ہے. تو اللہ دیکھتا ہے, دلوں کو دیکھتا ہے اور عمل کو دیکھتا ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہے نہیں, قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں, یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہو یا کسی امام کی نماز پڑھ رہے ہو, کسی اور کی نماز نہیں. نماز کو کس کی پڑھنی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ وہ ہے, دین دینے ہمیں وہ آئے ہیں. تو اس لیے جب ہم اللہ کی عبادت کریں تو عبادت سے پہلے سب سے پہلے جی چیز سوچنی چاہیے وہ یہ کہ میں خالص اللہ کی عبادت کروں. کبھی کبھی نماز پڑھتے دل میں خیال آ جاتا ہے لوگ بھی تعریف کریں, واہ واہ ہو جائے کہ میرے استاد نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, ذرا اور اچھی طرح تقویٰ رو کے پڑھے. تو آپ اپنے آپ کو اس خیال کے حوالے نہ کریں. خیال آ جاتا ہے, یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے, وہ شیطان کی طرف سے کہیں سے آ جاتا ہے. تو صبر, جب خیال آئے تو اپنے آپ کو خیال کے حوالے نہ کریں کہ جیسا خیال آئے, نہیں بلکہ اس کو مقابلہ کریں. اعوذ باللہ پڑھ کر پھونکیں, اعوذ باللہ پڑھ کر وہیں طرف پھونکیں, اور پھر اپنا جھٹک دیں, نماز میں غور کریں, ادھر دل لگائیں, مقابلہ کریں. جب آپ مقابلہ کریں گے اس کا اجر بھی ملے گا, اس شرک سے بھی بچ جائیں گے. تو اپنے آپ کو شیطان کے حوالے نہیں کرنا. جیسے حسد آتا ہے تو اس کے پیچھے نہ جائیں, بلکہ اس کے لیے دعا کریں, اور وہ چیز جو اس کے پاس ہے اس کے لیے بھی دعا کریں, اللہ سے مانگیں اللہ مجھے بھی یہ دے دے. اسی طرح جب شیطان کے وسوسے آئیں تو اس کا مقابلہ کرنا ہے, اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کرنا جب خیالات آ جائیں, برے خیالات. اور وہ عبادت خالص اللہ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. دوسری اس میں دیکھیں میں طریقہ کس کا ہے, اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے جو قرآن و سنت میں ہے کہ نہیں ہے. پھر اس سے محبت ہو, محبت, شدید محبت ہو, اس کی بڑائی, کبریائی, عظمت ہمارے دل میں ہو, امید ہو, ڈر ہو, تب جا کر یہ عبادت بنتی ہے. یہ عبادت خالص اللہ کی بنتی ہے. یہ عبادت توحید العبادہ اس کو بولتے ہیں, توحید الالوہیہ بھی, توحید العبادہ بھی بنتے ہیں. اللہ نے مجھے عبادت کے لیے پیدا کیا, بار بار اللہ کہتا ہے صرف میری عبادت کرنی ہے. ایک آدمی شہید ہوتا ہے, شہید ہوتے ہی اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, سارے, جنت میں اس کا ٹھکانہ دے دیا جاتا ہے. بہت اس کی تعریف ہے, قبر میں سوال و جواب نہیں ہوں گے. لیکن اگر وہ شہید اس لیے ہوا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر تھا, جیسے حدیث میں آتا ہے بڑا قاری تھا, عالم تھا, بڑا سخی تھا, تو جہنم میں, جب جہنم میں سب سے پہلے اس کو ڈالا جائے گا اور جہنم کا آغاز اس سے ہوگا. اب دیکھیں کتنے بڑے رتبے ہیں, عالم بننا, بہت بڑا سخی بننا, شہید بننا, لیکن نیت ٹھیک نہیں تھی, ارادہ, سوچ ٹھیک نہیں تھی. تو سوچ کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں,
جب بھی عبادت کریں تو خالص اللہ کی، غیر اللہ کی، کسی اور کے لیے نہ کریں تاکہ شرک نہ ہو۔ اور اسی طرح جب اخلاص ہے لیکن وہ عبادت قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تب بھی بیڑا کر کے، تو اس لیے اس کو دیکھیں کہ جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، طریقے کے مطابق ہے، اور اس میں محبت بھی ہو، تعظیم بھی ہو، امید بھی ہو، خوف بھی ہو، یہ جا کر عبادت بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔